فرض علوم کورس کا تیسرا دن، اور جس میں آج ہم نماز کے احکام و مسائل اور خاص طور پر احکام و مسائل میں نماز کا ترجمہ سیکھیں گے۔ آپ کے پاس ترجمے کے پرنٹ پہنچ چکے ہوں گے، اور اس کا مقصد یہ ہے چونکہ ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس لیے آپ کو باقاعدہ طور پہ اس کا پرنٹ دیا گیا ہے تاکہ جن دوستوں کو مل جائے تو ان سے دوسرے دوست لے کے بعد میں کاپی وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں، اور فوٹو کاپی لے کر بعد میں ان سے بھی شیئر چیزیں کر سکتے ہیں۔ ابھی صرف ان کے ساتھ بیٹھ کر ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے اور ان کو سمجھیں گے تو یقیناً آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک بات میں کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں، اکثر لوگوں کی جانب سے سوال کیا جاتا ہے کہ نماز میں ہمیں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، ہم نماز شروع کرتے ہیں اور بڑا دل ہوتا ہے کہ ہم دل لگا کے نماز پڑھیں، لیکن کبھی کوئی گھر کی پریشانی بیچ میں آ جاتی ہے، کبھی دکان کے حساب کتاب میں نماز مکمل ہو جاتی ہے، کبھی کوئی ٹینشن، نماز کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بس اوقات یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کتنی رکعتیں پڑھ چکے ہیں، کتنی نہیں پڑھی۔ تو اس کا کوئی حل بتائیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس پہ عمل کیا جائے کہ ہم نماز کو کم از کم خشوع و خضوع کے ساتھ اور مکمل توجہ اور اٹینشن کے ساتھ ادا کر سکیں۔ تو اس وقت جو سب سے پہلا میرا جواب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جو نماز میں پڑھ رہے ہیں کیا ہمیں سمجھ بھی ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم بھی ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ حضرت علی شریف مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز کی حالت میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کا آغاز کر دیتا ہوں۔ تو یہ نماز دراصل بندے اور رب کے درمیان گفتگو ہے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ اردو سپیکنگ ہیں، اردو سمجھنے بولنے والے ہیں، میں یہاں پہ آ کے چائنیز شروع کر دوں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آج میں چائنیز میں سارا درس دے دوں، اگر یہ چائنیز آتی مجھے بھی نہیں ہے، آج میں سارا درس لیکچر چائنیز میں دے دوں، کل یہاں پہ کوئی نہیں ہوگا کہ سمجھ تو آتی نہیں، جا کے کیا کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے نماز بندے اور رب کے مابین گفتگو ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو اس میں ہمیں کیا سکون ملے گا اور کیا ہماری توجہ اس کی جانب مبذول ہوگی۔ ہاں، اگر ہم کم از کم اتنی کوشش کریں کہ نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ اگر عربی عبارت یاد ہو سکتی ہے تو ترجمہ تو ہماری اپنی زبان اردو میں ہے۔ اگر ہم نماز کا ترجمہ یاد کر لیں اور پھر جب ہم پڑھ رہے ہوں اس وقت الفاظ کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ہمارے ذہن سے ٹکرا رہا ہو، پھر ہمیں معلوم ہوگا ہم اپنے رب سے کیا باتیں کر رہے ہیں اور ہمارا رب ہماری باتوں کے جواب میں ہم سے کیا انعامات کا وعدہ فرما رہا ہے۔ تو پھر یقیناً آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا کہ آپ نماز کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف اپنی توجہ کو تقسیم کر سکیں، کیونکہ آپ مکمل طور پہ توجہ کے ساتھ ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو پرنٹس دیے ہیں ترجمے کے، اسے آپ نے سیمپل کے طور پہ لینا ہے، اور میں سمجھاؤں گا اپنے انداز میں، اسے آپ نے بطور سیمپل لینا ہے، اور الفاظ وغیرہ تقریباً یہی ہوتے ہیں، حروف وغیرہ بھی یہی ہوں گے، لیکن سمجھانے کے لیے جیسے آپ جانتے ہیں کہ انداز تھوڑا اور ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے ابھی یہاں بیٹھ کر اسے صرف اور صرف سیمپل کے طور پہ لینا ہے۔ ہاں، بعد میں جب آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، تو پھر آپ نے گائیڈ بک کی طرح اس سے رہنمائی لے لینی ہے۔ یہ آپ کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ جی قاری صاحب نے صبح آ کر ہمیں نماز کا ترجمہ تو بتا دیا ہے،
لیکن اب ہم کیا کریں، اب ہم کہاں سے تلاش کریں؟ تو اس لیے آپ کو یہ ترجمہ باقاعدہ طور پہ نماز کا عربی عبارت اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ دے دیا گیا ہے کہ تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو بعد میں بھی۔ اور ساتھ ساتھ جن چیزوں کے ریفرنسز ضروری تھے، جیسے ہم سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یا سبحان ربی العظیم، وہ ساتھ ساتھ احادیث کے ریفرنس بھی لگا دیے گئے ہیں، دے دیے گئے ہیں کہ یہ فلاں فلاں احادیث سے یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور فلاں فلاں جگہ پہ ان چیزوں کا حکم موجود ہے۔ جی واٹس ایپ گروپ میں بھی یہ پی ڈی ایف وغیرہ شیئر کر دی جائے گی تاکہ جو پی ڈی ایف سے پڑھنے میں سہولت محسوس کریں ان کے لیے بھی آسانی ہو۔ اچھا، اپنی گفتگو کے ترجمے کی طرف آنے سے قبل میں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے وسوسہ، ایک ہوتا ہے الہام۔ ایک ہے وسوسہ اور دوسرا الہام، دونوں کا معنی ایک ہے۔ وسوسہ بھی دل میں آنے والا خیال ہوتا ہے، الہام بھی دل میں آنے والا خیال ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ الہام انسان کو ہوتا ہے تو الہام خالصتاً اچھے اور عمدہ خیالات پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ وسوسے میں اچھا بھی ہو سکتا ہے اور وسوسہ انسان کو گمراہ کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے حکایات میں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا معتقد بھی تھا۔ چلتے چلتے ایک پہاڑی راستے سے گزرنا پڑا، تو گزرنے کے لیے اب اس مرید نے، اس معتقد کے دل میں خیال آیا کہ یہ میرے جو معتبر بزرگ ہیں یہ آگے آگے چل رہے ہیں اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کٹھن راستہ ہے، مشکل راستہ ہے، تو ان کے لیے چلنا مشکل ہو رہا ہو، کیوں نہ ایسا کروں کہ یہ جو میرے گردن میں ایک چادر سی ہے، میں اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان کے قدموں تلے اس چادر کو باندھ دوں تاکہ ان کے لیے چلنا آسان ہو جائے۔ یہ خیال آیا تو تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی تو انسان ہوں نا، اگر یہ بھی چل رہے ہیں تو میں بھی تو چل رہا ہوں، اگر ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے بھی تو ہو رہی ہے، تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا ایسے ہی چلنے دیا جائے۔ اب وہ آگے ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہ انہوں نے جانا تھا، جہاں پہ انہوں نے لیکچر وغیرہ دینا تھا، وہاں پہ لیکچر وغیرہ ڈلیور کیا، اور اس کے بعد کسی بندے نے سوال کر دیا کہ جناب یہ وسوسے اور الہام میں کیا فرق ہے؟ تو اس بزرگ نے بڑی ڈیٹیل سے سمجھایا کہ وسوسہ یہ ہے، الہام یہ ہے۔ وہ جو مرید ساتھ ساتھ چلا آ رہا تھا اس نے کہا جناب مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ وسوسہ کیا ہے، الہام کیا ہے۔ تو انہوں نے اسے مخاطب ہو کر کہا کہ راستے میں چلتے چلتے جب تمہارے دل میں خیال آیا تھا کہ میں اپنی چادر کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان کے قدموں تلے باندھ دوں تاکہ انہیں چلنے میں آسانی ہو، یہ الہام تھا۔ اور اس کے فوراً بعد جو خیال آیا کہ یہ بھی چل رہے ہیں میں بھی چل رہا ہوں، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں اس تکلف کی، تو وہ وسوسہ تھا۔ تو اتنا سا لطیف سا فرق ہے کہ وسوسہ جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو ڈیٹریکٹ بھی کر سکتا ہے، آپ کو گمراہ بھی کر سکتا ہے، جبکہ الہام وہ آپ کو صحیح راستے پہ لگانے والا ہوتا ہے۔ تو نماز میں جو وسوسے آتے ہیں ان سے بچنے کا سب سے عمدہ طریقہ یہی ہے کہ آپ نماز کے ترجمے کو مد نظر رکھیں اور پھر جو ہے وہ نماز پڑھیں۔ آغاز کرتے ہیں نماز کے ترجمے سے۔ سب سے پہلے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نیت وغیرہ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کا لفظی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ ثنا کا معنی ہے تعریف بیان کرنا، اور ثنا میں آپ دیکھیں گے ترجمے میں بھی وہ ٹوٹلی ابتدا سے لے کر اختتام تک اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی بیان کی گئی ہے۔ ثنا کے الفاظ ہیں سبحانک اللہم۔ سبحان کا مطلب کیا ہے؟ پاک۔ آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے۔ سبحانکا، اب اس میں کیا ہے، جب کاف آخر میں لگا تو کاف عربی میں جب لگتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تو مخاطب یا آپ۔ سبحانکا تو پاک ہے، اللہم اے میرے اللہ۔ سبحانکا تو پاک ہے، اللہم اے میرے اللہ۔ وَبِحَمْدِكَ، اور حمد بھی تیرے لیے ہے۔
وَبِحَمْدِكَ اور تعریف بھی تیرے لیے ہی ہے. اور وَتَبَارَكَ اسم کا، اصل میں یہ اسم کا میں نے الگ اس لیے پڑھا ہے، جیسے کہ ملا کے پڑھیں گے تو وَتَبَارَكَ اسم کا ہوگا، وَتَبَارَكَ اسم کا، یعنی تیرا نام بھی بڑی برکت والا ہے، تیرا نام بھی بڑا بلند ہے، بڑی عظمت والا ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ تیری کبریائی، تیری عظمت، تیری بزرگی وہ بھی بلند سے بلند تر ہے. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب دیکھیں ثنا ہے تو ثنا میں شروع سے لے کر آخر تک کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے جو بندہ بیان کرتا ہے. اصل میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا آپ کے محلے میں، آپ کے گھر میں کوئی بھکاری آئے مانگنے کے لیے تو آ کر وہ پہلے تعریف کرتا ہے آپ کی، آپ کے بچوں کو دعائیں دیتا ہے، آپ کے گھر کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے، آپ کے گھر والوں کی خیر فرمائے. وہ آپ کو مختلف القاب سے پکارتا ہے تاکہ ان القاب کو سن کر آپ کا دل نرم ہو جائے، آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو جائے. انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز کے ابتدا میں اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تو بڑا پاک ہے، تیری عظمت بہت بلند ہے، تیرا نام بڑا برکت والا ہے، تیرے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کرتا. جب بندہ اس طرح سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ کریم کی مکمل توجہ بندے کی جانب ہو جاتی ہے، اس کی رحمت بندے کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد جب وہ اپنا مدعا سامنے رکھتا ہے تو پھر اس وقت بندے اور اپنے رب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں کا آغاز ہو جاتا ہے. تو یہ ہے ثنا جو سبحانک اللہم و بحمدک، پاک ہے اے اللہ تو پاک ہے، و بحمدک تعریف بھی تیرے لیے ہے، و تبارک اسمک تیرا نام بھی بڑا برکت والا ہے، و تعالی جدک تیری عظمت بھی بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اچھا اس کے بعد ہے تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا آسان سا مفہوم آپ سب کو پہلے بھی آتا ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں. پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ سورت ہے جسے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے مضامین کا ایک خلاصہ کسی صورت میں دیکھنا ہو تو سورۃ الفاتحہ میں پورے کے پورے مضامین قرآن کا خلاصہ نظر آ جائے گا. جو جو قرآن میں بعد میں مضامین بیان ہوئے ہیں ان سب کا نچوڑ اس سورۃ الفاتحہ میں بیان کیا گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، حمد کہتے ہیں تعریف کو، الحمد ہر قسم کی تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو صرف پیدا نہیں کرتا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے، کمال کی ہر جہت کو انسان کے لیے خاص کر دیتا ہے. اور یہی رب کی خصوصیت ہوتی ہے اور اللہ کریم کی یہ صفت ہے کہ وہ تمام کائنات کا رب ہے، تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے. الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، مالکی مالک ہے، یوم الدین قیامت کے دن کا، جزا کے دن کا. ایاک نعبد، پچھلی 3 آیتوں میں آپ دیکھیں اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ مہربان بھی ہے، ہمیشہ رحم بھی فرماتا ہے، یوم جزا کا مالک بھی ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے. اب اس کے بعد پہلے ہم تعریف بیان کر رہے تھے اللہ کی، اب یہاں سے اس جملے سے آپ دیکھیے اب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. پہلے تھا کہ وہ فلاں بندہ جو ہے بڑا اچھا ہے، فلاں بڑا نیک ہے، فلاں بڑا جو ہے وہ دیندار ہے. اب جو سامنے ہے اس سے بات شروع کر رہے ہیں.
پہلے تھا اللہ جو ہے وہ بڑا تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، لیکن اب کیا ہے؟ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب غائب ختم ہو گیا، اب مخاطب آ گیا، اب سامنے گویا یوں ہے کہ بندہ اپنے رب کے دربار میں پیش ہو چکا ہے۔ آپ ذرا اس تصور کو ذہن میں بٹھائیں کہ پہلے تھا غائب کے صیغے کہ اللہ بڑا مہربان، اللہ بڑا رحم فرمانے والا، لیکن اب وہ غیب جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ بندہ رب کے دربار میں بالکل سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے عرض کرتا ہے ایاک نعبد، میرے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب مدد کس چیز کی مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا اور ہے، چلانا اور ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو صرف دکھاتی نہیں ہے بلکہ انسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے شاہراہ ہدایت پہ گامزن کرتی ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہم یہ دعا ہرگز نہیں مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ دیکھنا تو ابو جہل کو بھی نصیب ہوا تھا، چلنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ عبداللہ بن ابی کو بھی سیدھا راستہ دیکھنا نصیب ہوا تھا، چلنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ تو ہم یہی دعا کریں گے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اہدنا، ہمیں ہدایت عطا فرما، الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی جانب، سیدھے راستے کی جانب ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب سیدھا راستہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، غیر کہتے ہیں علاوہ، نہ کہ سوائے، المغضوب علیہم یعنی ان لوگوں کے راستے پہ تو ہمیں چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، اپنا رحم و کرم فرمایا، لطف و عنایت فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، لیکن جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلا، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں دور کر دے۔ غیر نہ کہ المغضوب علیہم، غضب ہوا علیہم جن پر، والضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ یا اللہ ہمیں نہ تو گمراہوں کے راستے پر چلا، نہ ہمیں ان بندوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، بلکہ ہمیں جس راستے پہ چلانا ہو وہ اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا۔ اب یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین، یعنی اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں لازمی پڑھتے ہیں، فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، سنت ہو، وتر ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ لازمی طور پہ پڑھی جاتی ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ اس میں دعا بھی ہے، رب کی تعریف بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بھی ہے، اس کی عظمت و بزرگی کا اظہار بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے ساتھ کوئی سورت ملانے کا یا کوئی 3 آیات کم از کم ملانے کا۔ اب سورت یہاں پہ سورۃ الاخلاص لکھی گئی اور اس کا ترجمہ دیا گیا۔ کوشش یہ کریں کہ کم از کم اتنی صورتیں ہر بندے کو یاد ہوں کہ وہ 5 وقتی نمازوں میں ان صورتوں کو پڑھ سکے۔ یہ نہ ہو کہ ہر نماز میں قل هو اللہ احد ہی بندہ پڑھتا رہے، جہاں انسان اور بڑے بڑے کام کرتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنا کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ اب یاد کرنا شروع کریں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ کم از کم اتنی صورتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ آپ ہر نماز میں ان صورتوں کو دہرا سکیں۔ تو سورۃ الاخلاص یہ آپ کی سہولت کے لیے بیان کی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا، ترجمہ آپ کو آتا بھی ہوگا۔ قل اے حبیب آپ فرما دیجئے هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد
نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی اس کی ہمسری کا دعوے دار نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ جس قدر بلند و بالا اس کی ذات ہے اس قدر بلندی کا تصور انسان کی سوچ یا عقل کر ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے رکوع کا۔ رکوع کا لفظی معنی ہے جھکنا۔ رکوع کا لفظی معنی ہے جھکنا۔ انسان رکوع کرتا ہے اور رکوع میں جھکتا ہے، اور رکوع میں جا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہے، سبحان ربی العظیم۔ سبحان کا مطلب پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا، میرا رب پاک ہے، عظمت والا ہے۔ یعنی 2 خصوصیات اللہ کی بیان کی گئیں کہ ایک تو رب جو ہے وہ میرا عظیم بھی ہے، عظمت والا بھی ہے، پھر سبحان وہ پاک بھی ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی کجی سے، کمی سے، کوتاہی سے، نقص سے پاک ہے۔ 3 مرتبہ کم از کم سبحان ربی العظیم کو پڑھا جاتا ہے، اس سے زیادہ بار بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آپ اعتبار سے پڑھا جائے گا 3، 5، 7، 9، 11، تو زیادہ بار بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم 3 مرتبہ جو ہے وہ سبحان ربی العظیم کو دہرایا جائے گا۔ اس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ یہ جملے بڑے خوبصورت ہیں۔ ہم امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ۔ ذرا توجہ کیجئے گا کہ ہم شروع سے نماز میں اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے ثنا پڑھی، اللہ کی حمد بیان کی، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ کی حمد بیان کی، ہم نے اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھی، اس میں اللہ کی حمد بیان کی، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، اللہ کی حمد اور اس کی تعریف بیان کی۔ اب ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو ہمیں ایک خوشخبری ملتی ہے۔ ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو ہمارے امام صاحب بلند آواز سے پکارتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، کہ مومنوں خوش ہو جاؤ، تم نے جو ثنا میں اللہ کی حمد بیان کی، تم نے جو رکوع میں اللہ کی حمد بیان کی، سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد بیان کی، تمہارے لیے خوشخبری ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے ہر اس بندے کی پکار کو سن لیا ہے جس نے اس کی تعریف بیان کی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہو وہ تمہیں سن نہیں رہا، جو بھی اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے اللہ نے ہر بندے کی تعریف کو سن لیا۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ اچھا، اس کے بعد والا جملہ وہ اس میں اس سے بھی زیادہ لذت اور سرور بنہا ہے کہ جب ہمیں مصلی امامت سے ہمارے کانوں میں صدا گونجتی ہے کہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے ہر بندے کی تعریف کو سن لیا ہے، ہم پھر کہتے ہیں کہ اچھا اللہ نے ہماری حمد کو سن لیا ہے، ذرا 1 منٹ رکیے گا، ابھی سجدے میں نہ جائیے گا، ابھی 1 منٹ کا توقف کیجئے گا، ہم 1 مرتبہ پھر اپنے رب کی حمد بیان کر لیں تاکہ پھر ہم اس کے سامنے آ جائیں۔ پھر ہم امام کی پکار پہ کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، وہ لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے کہ جی میں عمرے پہ جا رہا ہوں، کہتے ہیں اچھا یار عمرے پہ جا رہے ہو، ہمارا بھی پیغام پہنچا دینا، ہماری بھی حاضری دے دینا، ہمارے بھی لیے دعا کر دینا۔ تو اسی طرح سے مصلی امامت سے صدا آتی ہے اللہ نے ہر بندے کی حمد کو سن لیا، ہم پیچھے سے پکار کے کہتے ہیں اچھا اللہ نے ہماری حمد کو سنا ہے تو 1 منٹ رکیے، ہماری ایک اور مرتبہ حمد کو ہمارے رب کی بارگاہ میں پہنچا دیجئے تاکہ ہم دوبارہ سے اپنے رب کے سامنے آ جائیں اور رب کے نگاہ کرم کے حصار میں آ جائیں۔ تو ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ اب یہاں تک دیکھیے کہ اگر ہم اس طرح سے ترجمے کو نماز کے دوران ذہن میں رکھیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا خیال کسی اور جانب جائے، ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، تنہا نماز پڑھ رہے ہوں۔ یہ آزم اللہ نسخہ ہے، جس کو بھی یہ بتایا گیا ہے اس نے اس کے مطابق عمل کیا ہے اور بعد میں خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ واقعی اگر ترجمے کو ذہن میں رکھ کر نماز ادا کی جائے تو پھر یقیناً بندہ بہت سے وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر انسان سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں جا کر پھر 3 مرتبہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ سبحانہ پاک ہے ربی میرا رب، الاعلیٰ
جو بڑا بزرگ ہے، بڑا بلند ہے، بزرگ و برتر ہے۔ پھر اس کے بعد انسان جب التحیات کی شکل میں جلسے میں بیٹھتا ہے تو دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھتا ہے، تو وہاں بھی پڑھنے کے لیے ایک جملہ ہے جو آپ کے لیے لکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی کہ وہاں پہ بیٹھ کے کیا پڑھیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، اور اس مختصر سی دعا میں آپ کو پتہ ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت تھی۔ ایک خصوصیت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ جو جملہ زبان سے ادا کرتے ہیں وہ ہوتا مختصر ہے، لیکن معانی کے سمندر اس میں موجزن ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں چھوٹا سا جملہ ہے، کتنا ٹائم ہوتا ہے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن پوری کائنات کی سعادتوں، بھلائیوں، خیروں کو سمیٹنے والا ہے۔ بندہ سوال کرتے ہیں اللہم اغفر لی، باری تعالیٰ مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے، گناہوں کی معافی ہو۔ پھر کہتا ہے وارحمنی، میرے مولا میری حالت پہ رحم و کرم فرما، اللہ کی رحمت کے حصار میں آ گیا۔ پھر کہتا ہے وعافنی، مجھے عافیت عطا فرما، ہر قسم کی بلا سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کے دکھ سے، ہر قسم کے رنج و مصیبت سے مجھے عافیت عطا فرما، واہدینی، مجھے ہدایت عطا فرما، وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما۔ اب کوئی چیز باقی نہیں رہی، ہر چیز کی دعا اس مختصر سے جملے میں بندے کے لیے کی جا چکی ہے، اور بندے کو ہر قسم کی دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے یقیناً جب نماز میں بندہ ہے تو اللہ کی بارگاہ سے اس کی دعا کو قبولیت کا جامہ بھی ملتا ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ طور پہ کئی مقامات پہ آپ کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کر کے اللہ کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، انسان سجدے سے اٹھتا ہے، سجدے سے اٹھ کر ہی 5 دعائیں کر دیتا ہے، بالکل رب کا قرب پا کر پھر 5 دعائیں کرتا ہے، تو بتائیں ذرا جب بندہ رب کے اتنا قریب ہو اور پھر 5 دعائیں کر رہا ہو، کیا اس کی کوئی دعا رد ہوگی؟ یقیناً جب رب کے قرب میں ہوگا تو پھر اس کی دعائیں قبول بھی کی جائیں گی۔ باقاعدہ طور پہ ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر ایک دن ان سے فرمایا تھا کہ اے ربیعہ مانگ کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا اے اللہ کے حبیب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرا اتنا سا سوال ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فاعِنِّی عَلیٰ کثرۃ السجود، اے ربیعہ سجدوں کی کثرت کرنا تیرا کام ہے، جنت میں تجھے میرا پڑوسی بنانا میرے رب کا کام ہے۔ فرمایا سجدوں کی کثرت کو لازم کر لو، کیونکہ سجدے سے زیادہ کرو گے، اب جنت میں حضور نے فرمایا میں تو اپنے رب کے قرب میں ہوں گا، میں تو اپنے رب کے جلووں کے حصار میں ہوں گا۔ تو ایک صحابی جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب اسے رب کا قرب ملے۔ فرمایا رب کا قرب ملتا ہے سجدوں سے، تم سجدے کرتے رہو، تمہیں میرا قرب بھی مل جائے گا، تمہیں میرے حبیب میرے رب کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں باقاعدہ بیان کیا گیا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدے کرتے جاؤ، اللہ کے قرب کی سیڑھی طے کرتے جاؤ، سینے طے کرتے جاؤ، سیڑھی چڑھتے جاؤ۔ تو اس لیے یہ جو سجدہ ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان قرب کی علامت ہے۔ بندہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے، 5 دعائیں کر دیتا ہے، تو یقیناً جب رب کا قرب ہوگا بندے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں اس صورت میں قبول اور منظور ہی ہوگی۔ اسی طرح دوسرا سجدہ ہوتا ہے، پھر التحیات میں بیٹھتے ہیں، تو التحیات میں بیٹھ کر جو ہمیں جملے ملے تشہد والے، وہ جملے بھی بڑے باکمال ہیں، بڑے کمال والے جملے۔ اگر ہم ان کے ترجمے کو سمجھیں تو ہمارے اندر ایک عجیب سا نشاط اور سرور کی کیفیات جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہوں گی۔ اس کے جملوں میں بندہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے، مخاطب ہو کر عرض کرتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 چیزوں کا ذکر کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میری قولی عبادتیں، زبان سے ادا کی جانے والی عبادتیں، التحیات للہ،
میری زبانی عبادتیں، والصلوات اور میری عملی عبادتیں، فعلی یعنی عملی جو پریکٹیکل آپ کرتے ہیں وہ والی عبادتیں، اور والطیبات اور میری قولی بھی ہو گیا، فعلی بھی ہو گیا، عملی بھی ہو گیا، مالی عبادتیں، والطیبات اور میری مالی عبادتیں للہ، وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی ذات کے لیے ہیں۔ عبادات کی تین ہی کیٹیگریز ہیں، یا تو اس میں مال انوالو ہوتا ہے جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے، مالی عبادت ہے، یا اس میں بدن انوالو ہوتا ہے جیسے نماز ہے، بدن کی عبادت بھی ہے، اس میں انسان کی پریکٹیکل عبادت بھی ہے، انسان کا جو زبان ہے وہ بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے، حج ہے، بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ تو یہ تین کیٹیگریز ہیں عبادت کی۔ تو بندہ نماز میں تحیات میں بیٹھ کر عرض کرتا ہے میرے مولا میں اگر بدنی عبادت کرتا ہوں دکھاوے کے لیے نہیں کرتا، میں تجھے راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ میں اگر مال خرچ کرتا ہوں دکھاوے کے لیے نہیں کرتا، تیری رضا کے لیے کرتا ہوں۔ میں اگر اپنے اعمال سے کوئی عبادت کرتا ہوں تو ریاکاری مقصد نہیں ہوتا، تجھے راضی کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اب جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے نا کہ میری تینوں قسم کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ سے پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پہ سلام پیش کرتا ہے کہ بڑی باکمال ہے آپ کی امت کہ وہ ہر قسم کی عبادت کو میرے لیے خاص کر رہی ہے۔ آپ نے اس امت کی ایسی تربیت کی ہے جس پر آپ کو سلامی پیش کرنے کا دل کر رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے سلامی پیش ہوتی ہے میرے اور آپ کے حبیب کبریا پر، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں۔ تو یہ سلام ملتا ہے حضور کی بارگاہ میں، حضور کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ پھر اس کے بعد ہم بھی اپنے آپ کو بھی اس سلام میں شامل کرتے ہیں، اور ہم ساری امت کے نیک لوگوں کو بھی اس سلام میں شامل کرتے ہیں کہ حضور کی امت کا یہی طرہ امتیاز ہے، یہی وتیرہ ہے کہ وہ اپنے لیے تو سوچتے ہی ہیں لیکن دوسروں کو فراموش نہیں کرتے، وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، یہی امت کی پہچان ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ، ہمارے نبی پہ اللہ نے سلامتی فرمائی، السلام علینا، ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی رب کی سلامتی ہو۔ اب جتنے بھی نیک لوگ ہوں گے ان سب پر سلامتی پہنچ رہی ہوگی۔ یہ ہماری نماز کا بہت بڑا اور عمدہ درس ہے کہ جو کسی اور عبادت میں نہیں ملتا، کہ یہ ایسی عبادت ہے جو ہمیں سلامتی والا بننا سکھا رہی ہے، جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ امن و سلامتی کا پیکر بننے کی تلقین کر رہی ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اب جو بندہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے نا، وہ ہر قسم کی تہمت سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہو جاتا ہے۔ ہم اگر حضور کی تعریف کر رہے ہوں تو کچھ احباب کی جانب سے ہمارے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضور کی اتنی شان بیان کرتے ہیں گویا یہ شرک والا عمل جو ہے وہ کر چکے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں امت مصطفیٰ پہ شرک کی تہمت اتنی جلدی نہیں لگائی جا سکتی۔ ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اتحیات میں بیٹھ کر وہ 2 گواہیاں پیش کرتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں میرا خدا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ دوسری گواہی دیتا ہوں کہ حضور ہیں تو اللہ کے رسول لیکن ہیں اس کے عبد، ہیں اس کے بندے، خدا نہیں ہیں۔ اشہد ان محمدن عبدہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ تو اب جو بندہ زبان سے 5 وقت نماز میں اقرار کر رہا ہو، شہادت دے رہا ہو، اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ شرک کر رہا ہے تو یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس قسم کی باتوں کے حصار سے، دائروں سے نکل کر وسیع پیمانے پر آ کے ہمیں سوچنا چاہیے
جو ہمارے امت کے اسلاف ہیں نا، انہوں نے تو اس درجے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں اگر ایک بات بیان کروں کہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا، انہوں نے اس قصیدہ بردہ شریف میں ایک شعر لکھا۔ اس نے کہا دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحتكمي فيه بما شئت واحتكمي۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے صرف اس دعوے کو چھوڑ دینا ہے جو عیسائیوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا تھا کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ صرف اس دعوے کو ترک کر کے اور جتنی چاہو میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرتے رہو، کوئی قدغن نہیں، کوئی روک نہیں، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ اور یقیناً جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب جاتے ہیں اور پھر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، محبت مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ، ایک ذریعہ ہے، اور اسی وسیلے اور ذریعے کے ساتھ جو ہے ہم اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں عرض کروں، حضور سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی شہرا آفاق تفسیر لکھی، تفسیر ضیاء القرآن۔ تفسیر ضیاء القرآن کو انہوں نے لکھا اور اس کے بعد تفسیر ضیاء النبی، سیرت پر مشتمل ایک کتاب لکھی۔ ابھی بھی ایک شخص ہے، پرنسپل ہے، یہ رابلہ کوٹ کی طرف، رابلہ کوٹ ایک علاقہ ہے غالباً میرپور وغیرہ والی سائڈ پہ، تو وہاں کسی گورنمنٹ کالج میں پرنسپل ہیں، اب شاید ریٹائر ہو چکے ہوں۔ عبدالرشید ان کا نام بھی، میرے موبائل میں ان کا نمبر سیو ہے، اور جن کی ہسٹری یہ تھی کہ وہ پہلے قادیانی تھے، عقیدہ ختم نبوت کے منکر تھے۔ اب ان کو یہ اتفاق ہوا کہ کسی لڑکے نے، کسی دارالعلوم کے شاہین نے ضیاء النبی کی کتاب لا کے انہیں دی۔ انہیں بڑا مطالعے کا شوق تھا، بڑا پڑھنے کا شوق تھا۔ اس نے کہا جناب آپ ذرا اس کتاب کو بھی پڑھیں۔ انہوں نے کتاب لا کے دی اور کہا اسے پڑھیں، اور ایک جلد، ویسے یہ 7 جلدوں پر مشتمل ہے، پہلی جلد دی۔ جب وہ پروفیسر نے پہلی جلد مکمل کی نا، تو اس نے جا کے لڑکے نے پوچھا کہ جناب کیسی کتاب تھی؟ اس پروفیسر نے کہا جو پہلے قادیانی تھا، اس نے کہا یار کتاب تو بڑی اچھی ہے، تحقیق بھی اچھی ہے، ہر چیز حوالے کے ساتھ ہے، لیکن ایک چیز بڑی قابل غور ہے۔ جی وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ جہاں بھی حضور کا تذکیر آتا ہے نا، وہاں پہ محبت کی حدوں کو کراس کر دیا، وہاں پہ محبت کی حدود کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اس نے کہا اچھا میں کوئی بات نہیں کرتا، وہ چلا گیا۔ اب اس نے دوسری جلد دی، انہوں نے اس کو پڑھا، پھر پوچھا جناب کیسی ہے؟ انہوں نے کہا ویسے تو بڑی اچھی کتاب ہے، لیکن وہی مسئلہ ہے کہ جہاں بھی حضور کا تذکرہ آتا ہے، محبت کی حدوں کو کراس کر چکے ہیں، محبت کی حدود کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اس نے تیسری جلد دی، پھر بھی یہی موقف تھا، یہی نظریہ تھا۔ وہ کہتے جب چوتھی جلد پڑھ رہے تھے نا، تو ایک دن مجھے ان کا فون آیا، یہ باقاعدہ میں نے خود ان کے جو جن کا نام لے رہا ہوں عبدالرشید صاحب، ان کی زبان سے میں نے یہ سنا ہے پورے کا پورا واقعہ جو ان کے اوپر بیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فون کیا، فون کر کے اس لڑکے کو بلایا جو انہیں کتاب گفٹ کرتا تھا، اور اس نے جا کے کہا کہ جناب خیریت ہے، کیوں فون کر رہے ہو؟ اس نے کہا جناب مجھے ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرم شاہ، پیر کرم شاہ ہیں، کیا ابھی زندہ ہیں؟ میری ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہتا میں نے کہا جناب ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، یہ تو 1998 میں وصال فرما گئے اور یہ 2013 یا 14 کا واقعہ ہے۔ وہ کہتا اس نے کہا کہ اچھا، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا آپ کے پاس ان کی کوئی تصویر وغیرہ پڑی ہوگی؟ وہ کہتا میں نے موبائل تلاش کیا، میں نے تصویر دکھا دی، جیسے ہی میں نے تصویر دکھائی وہ عبدالرشید جو پہلے قادیانی تھا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا بھئی کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا خدا کی قسم پچھلے 3 راتوں سے یہی ہستی، یہی شخصیت میرے خواب میں آ رہی ہے، خواب میں آ کے اور کچھ نہیں کہتی، صرف ایک سوال کرتی ہے کہ عبدالرشید صاحب یہ تو بتائیں محبت کی حد کیا ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں نا عشق و محبت کی حدوں کو کراس کیا ہے، جناب یہ تو بیان کریں، اسے تو ڈیفائن کریں، محبت کی حد کیا ہوتی ہے؟ کہتے پہلے دن نہ یہی سوال پوچھا کوئی جواب نہیں، دوسرے دن نہ یہی سوال پوچھا کوئی جواب نہیں، تیسرے دن نہ یہی سوال پوچھا،
میں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ جناب آپ ہی اس عقدے کو باب فرمائیں، آپ ہی پریشانی کو سلجھائیں، تو کہنے لگے کہ جناب اول تو محبت کی حد ہوتی ہی نہیں ہے، اور کسی دنیا دار سے محبت کی جائے تو حدود کا خیال رکھا جا سکتا ہے، لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آ جائے تو پھر محبت میں حدوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو اس لیے یہ ذات ہی ایسی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی جہاں بھی شان بیان کی ہے نا، کسی حد کا خیال نہیں رکھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کیا فرمایا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ کوئی حد بیان کی؟ تمام جہان۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے لیکن ابھی تک سائنس بھی بیان نہیں کر سکی کہ کتنے کائنات ہیں، کتنے جہان ہیں۔ ہم تو کہتے دو جہان نہیں ہیں، پتہ نہیں کتنے جہان ہیں جو پہلے تھے، ابھی آئیں گے، ابھی وجود، ابھی جو اس وقت دنیا ہے ترقی کر رہے ہیں، کبھی کوئی مخلوق سامنے آ جاتی ہے، کبھی کوئی مخلوق سامنے آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا ہے، اے حبیب جس کائنات کے ذرے کا میں رب ہوں، کائنات کے اسی ذرے کے لیے آپ رحمت ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جہاں جہاں پہ میری ربوبیت کا پیغام ہے، وہاں پہ آپ کی رحمت کا بھی پیغام ہے۔ تو یہ اصول ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ بات میں نے اس لیے ذکر کی کہ ہم کم از کم اس چیز سے نکل سکیں کہ حضور کی شان جو ہے وہ برا البرا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ ہم نعوذ باللہ شرک نہیں کر رہے ہوتے حضور کی شان بیان کر کے، بلکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ تو کسی چیز کی تعریف کرنا تو مصور کی تعریف ہوتی ہے، کہ کیسا وہ مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، کہ کیسے اس نے بنا دیا اس شے کو، یہ تو مصور کی تعریف ہوتی ہے نا۔ تو ہم حضور کی تعریف بیان کر کے اپنے رب کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اتحیات مکمل ہوئی، اس کے بعد درود پاک ہے۔ درود پاک درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، نماز میں صحابہ کرام کو بخیر تلقین کی گئی تھی۔ اس کے الفاظ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو رحمت بھیج اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تم نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کی اولاد پر، انک حمید، بے شک تو قابل تعریف ہے، مجید اور بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے برکتوں کا نزول فرمایا حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو قابل تعریف، قابل ستائش اور قابل عظمت یا قابل بزرگی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، ربی جعلنی والی دعا۔ یہ دعا بھی حضرت ابراہیم کی سکھائی گئی دعا ہے، جو قرآن پاک کے 13ویں پارے میں موجود ہے۔ 13ویں پارے کے اندر یہ دعا موجود ہے، سورہ ابراہیم کے یہ الفاظ ہیں۔ جو بندہ یاد رکھیں، آپ سارے لوگ ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، کوشش کریں کہ اپنی اولادوں کو نماز کا پابند بنائیں۔ یہ دنیا ہے نا، یہ دنیا ہم سب کو پتہ ہے ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور بعد میں انسان اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اولاد کو والدین کی قبر تک پہ جانے کی ہمت نہیں ہوتی، توفیق نہیں ملتی، وقت نہیں ملتا۔ والدین بیچارے قبروں میں ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد کی جانب سے ہمیں کوئی تحفہ آئے گا، ہمیں کوئی دعا آئے گی، ہمیں کوئی رحمت آئے گی، لیکن اولاد اپنے کاموں میں مشغول ہوتی ہے اور بالکل بے پرواہ ہو کے وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنا دیا تو وہ کبھی بھی مرنے کے بعد بھی کسی قسم کی دعا کا محتاج نہیں رہے گا۔ کیسے؟ ہم نماز کے آخر میں دعا مانگتے ہیں، ربی جعلنی، اے میرے رب مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، والی والدیہ، اور میرے
والدین کو بخش دے۔ ویسے بچہ دعا کرے یا نہ کرے، قبر پہ جانے کی توفیق ملے یا نہ ملے، اس سارے ثواب کا اہتمام کرے یا نہ کرے، آپ نے بچے کو نماز کا عادی بنا دیا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، بچہ نماز پڑھ رہا ہوگا اور نماز میں جانے انجانے میں دعا مانگ رہا ہوگا، ربنا اغفر لی ولوالدی، ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، تو آپ اندازہ لگائیں قبر میں پڑے ہوئے والدین کو کس دعا کی محتاجی ہوگی۔ بچہ تو دعا مانگ رہا ہوگا نماز کی حالت میں۔ تو اس لیے یہ کوشش کریں کہ آپ اپنی اولادوں کو نماز کا پابند بنائیں۔ ایسے نہیں حضور نے فرمایا تھا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے تو فرمایا اگر ڈانٹنا پڑے تو ڈانٹو لیکن نماز پڑھاؤ۔ ہم کہہ دیتے ہیں بچہ مانتا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہوتی، بچے کو منوایا جاتا ہے۔ منوانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ اپنے فرید کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کے مصلے کے نیچے مٹھائی رکھتی ہیں، شکر رکھتی ہیں، بچہ نماز پڑھو۔ امی جان نماز پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ بچے نماز پڑھو گے تو اللہ کی طرف سے شکر ملے گی۔ ہمارے بچے چاکلیٹ پسند کرتے ہیں، بابا فرید کو شکر پسند تھی، انہوں نے وہی چیز کہی جو انہیں پسند تھی۔ بچوں نماز پڑھو، کیا ملے گا؟ بیٹا نماز پڑھو گے تو تمہیں کوئی نہ کوئی چیز کا نام دے دیں گے، چیز ملے گی۔ پھر وہی ہوتا ہے کہ اگر کسی دن شکر رکھنا بھول بھی جائے تو اللہ تعالیٰ بھرم کو برقرار رکھتا ہے، بھرم نہیں ٹوٹنے دیتا۔ تو خدا را اس جانب توجہ کرے۔ ہم پتہ نہیں کتنی فرمائشیں اپنی اولادوں کی پوری کرتے ہیں، تھوڑی سی اس جانب بھی توجہ کا مظاہرہ کریں۔ یہ اس میں آپ نماز پڑھائیں نہ پڑھائیں، ہم نہ تو نماز پڑھنے سے اللہ کا کوئی فائدہ کر رہے ہیں، نہ ہی نہ پڑھنے سے اس کا کوئی نقصان کر رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہم اگر پڑھیں گے، بچوں کو تلقین کریں گے، ہماری اپنے لیے ہے، ہم نے دنیا سے جانا ہے تو ہمارا اپنا بھلا ہے، ہماری اپنے فائدے کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے ہم دعا نماز میں کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، باری تعالیٰ ہمیں بخش دے، والدین کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک آنے والے تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما دے۔ اس کے بعد سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دائیں جانب سلام بھیجتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ دائیں طرف سلام بھیجتے ہوئے فرشتوں کی بھی نیت کی جاتی ہے کہ جو دائیں طرف والے فرشتے ہیں ان پہ بھی سلامی ہو جائے۔ پھر بائیں طرف سلام بھیجتے ہیں، پھر یہی جملے ہوتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکات ہوں۔ تو یہ نماز کا ترجمہ جس قدر ممکن تھا میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کوشش کریں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ اس ترجمے کو مد نظر رکھیں اور ترجمے کی روشنی میں آپ نماز کو مکمل کریں۔ ہاں باقی جو نماز کے اعمال ہیں، جو ایکشنز ہیں کہ کون سا عمل کیسے کرنا چاہیے، وہ چیزیں ایسی ہیں کہ اکثر اوقات جو ہے ہمارے مساجد میں بیان ہوتی ہیں، لیکن میں نے جہاں بھی دیکھا ہے یہ ترجمے کے حوالے سے بہت زیادہ سستی ہے کہ ہم اسے یاد بھی نہیں کرتے، یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تلقین بھی نہیں کرتے۔ تو ویسے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کا دل پوری طرح سے متوجہ ہے، آپ کے ایکشنز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہوتے ہیں، لیکن دل کسی اور جانب ہے، آپ بڑے عمدہ طریقے سے جناب پوری بھرپور طریقے سے سجدے کر رہے ہیں، دل کسی اور جانب ہے تو قبولیت میں شک آ جاتا ہے، قبول ہو یا نہ ہو۔ لیکن دل آپ کا توجہ کے ساتھ نماز میں ہے، ایکشن میں کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ نماز میں آ کر اپنی نماز صحیح ہو یا نہ ہو دوسروں کی نمازوں میں بڑا فوکس کرتے ہیں کہ اس بندے کا سجدے میں جا کے پاؤں اٹھ رہا ہے یا زمین پہ لگ رہا ہے، تو مسائل کا علم نہیں ہوتا اور بس کہیں سے پڑھ دیتے ہیں کہ جس سجدے میں دونوں پاؤں کی 5 انگلیاں زمین پہ لگنا ضروری ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے نا کہ ہم سمجھنے کے لیے کس سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور پھر کوئی ہمارے سامنے نماز پڑھ رہا ہو، اپنی نماز سیدھی ہو یا نہ ہو، دوسروں پہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جناب آپ کے سجدے میں نا انگوٹھا جو ہے وہ زمین پہ اٹھا ہوا تھا، آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں وہ بندہ کس قدر خشوع کے ساتھ دل کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اور ہم فوری طور پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ جو شریعت میں ایکشنز کے لیے طریقے بیان کیے گئے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ وسعت ہے جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر سجدے کی مثال لیں تو سجدے میں جو انگوٹھے لگنے کا حکم ہے زمین پہ، اس میں کم از کم اتنا ہے کہ ایک بار زمین پہ لگے ہیں،
بعد میں اٹھ بھی جائیں تو نقصان نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ کسی بھی فقہ حنفی کو دیکھیں، فقہ شافعی کو دیکھیں، حنبلی کو دیکھیں، مالکی کو دیکھیں، کوئی بندہ اس کا رد نہیں کر سکتا. صرف ایک مرتبہ کم از کم انگوٹھے کا لگنا ضروری ہے. بعد میں اگر غلطی سے اٹھ بھی جائیں تو نماز میں فرق نہیں پڑتا اور ہم نے اسے فرض واجب کا مسئلہ بنا لیا ہے. اسی طرح سے یہ جو ٹخنوں کے اوپر شلوار رکھنے کا مسئلہ ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے، بلکہ میری مسجد میں ایسا ہوا، لوگ یہ بھی نہیں سوچتے نا کہ جو بندہ نماز پڑھا رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی نالج ہو. ظاہری بات ہے جو مسئلہ امامت پہ ہے، مثال کے طور پہ میں اگر یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں تو کوئی نہ کوئی چیز تو میرے پاس بھی ہوگی نا، تھوڑی بہت. اتنا علم نہ بھی ہو، تھوڑا بہت تو ہوگا ہی نا. میں ایسا تو نہیں ہوں کہ میں جناب آپ لوگوں کی نمازیں جو ہے وہ خراب کر رہا ہوں. وہ نماز پڑھنے لگے، پیچھے سے آواز لے کر جناب ٹخنوں سے کپڑے اوپر کر. میں نے کہا پتہ نہیں کون سا فرض یا واجب مس ہو گیا ہے جو اتنی بلند و بالا آواز آئی ہے. میں نے اس بندے کو سکون سے سمجھایا. میں نے کہا میرے بھائی یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، تو جو فرض نہ ہو، جو واجب نہ ہو، اس پہ اتنی بحث نہیں کرتے. جو فرض نہیں ہے، جو واجب نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. وہ ہر بندے کا اپنا عمل ہے، وہ جیسے چاہے اسے کر سکتا ہے. اب اگر اسی بات پہ آئیں ٹخنوں سے اوپر کپڑے کرنے کے حوالے سے، آپ دیکھیں کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں. جو لوگ پینٹ شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا انہیں جیسے اسی وجہ سے پینٹ فولڈ کر لیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کہ ٹخنے ننگے کرنا ضروری ہے. ہوتا کیا ہے جب فولڈ کرتے ہیں، اب وہ فولڈ کرنا زیادہ برا ہے ٹخنے ڈھانپے ہونے سے. فولڈ کرنا زیادہ برا ہے. اب وہ چھوٹے سے کام کو چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ اسے فولڈ کرتے ہیں اور بڑے کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ وجہ یہی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا اور ہم ان چیزوں کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی. جیسے مثال کے طور پہ کوئی گھڑی پہن لے چین والی ہو، جی چین والی گھڑی پہن کے نماز نہیں ہوتی. وہ جی میں نے احکام شریعت جو ہے امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں سے پڑھا ہے. تو بھائی وہاں انہوں نے گھڑی کی تصویر لگائی ہے کہ یہ والی چین والی گھڑی ہے. اب اگر میرے ساتھ یہی ہوا کہ میری عادت تھی کہ میں گھڑی پہنتا تھا، اب بھی خیر پہن لیتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو ایک بندے نے کہا جی میں نے احکام شریعت کتاب میں پڑھا ہے چین والی گھڑی پہن کے نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا احکام شریعت کس نے لکھی ہے؟ جی امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. میں نے کہا یہ بتائیں امام محمد رضا خان کی وفات کس سال میں ہوئی ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. میں نے کہا اچھا یہ بتا دیں یہ جو چین والی رسٹ واچ ہے کلائی پر پہننے والی یہ گھڑی کب وجود میں آئی ہے؟ جی یہ بھی مجھے نہیں پتا. میں نے کہا جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اتنی بحث کیوں کر رہے ہو؟ اب آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جو رسٹ واچ ہے، یہ چین والی گھڑی جو ہم بازو پہ پہنتے ہیں، یہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے کچھ 40-45 برسوں بعد تو یہ ایجاد ہوئی ہے. وہی 45-50 برسوں بعد ایک چیز ایجاد ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں بندہ کیسے لکھ سکتا ہے کہ یہ گھڑی پہن کے نماز نہیں ہوتی؟ ہاں انہوں نے لکھا ضرور ہے لیکن وہ چین والی گھڑی ہوتی تھی جو پرانے بزرگ بیٹھے انہیں معلوم ہوگا، وہ گلے میں پہنتے تھے اور اس طرح ڈبیا سے کھلتی تھی. وہ ڈبیا سے کھل کے ٹائٹ دیکھتے تھے. وہ چین والی گھڑی سے منع کیا ہے کیونکہ وہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت کا اندیشہ تھا. کیونکہ یہودی جب عبادت کرتے ہیں تو اپنے گلے میں سلیب سے لٹکا لیتے ہیں یا ایسا بھی عمل کرتے ہیں. تو وہ چین والی گھڑی ہے اور ہم نے ترجمے والی کتاب میں پڑھ لیا چین والی گھڑی سے نماز نہیں ہوتی اور آگے پھر ہم مسئلے چھاڑ رہے ہوتے ہیں. تو ایسی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی کسی بات یہ باتیں کرنے کا مقصد جو ہے نا صرف یہ ہے کہ ہم جب کسی پہ اس طرح سے اٹیک کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہم اپنے بھی عمل کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، کسی اور کے ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. تو اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہیں، دوسروں پہ اعتراضات سے حتی المقدور اجتناب کریں کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس زیادہ نالج ہو، وہ زیادہ سمجھنے والا ہو. اچھا جب میں نے یہ ساری بات اس بندے کے سامنے رکھی نا پھر کہتے ہیں اچھا یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے نا، ہم غلط تو تسلیم کرتے نہیں ہیں. اچھا جی میں سوچوں گا، میں کہیں سے پڑھا تھا، میں کسی سے پوچھوں گا. اب میں آج کا دن ہے اور وہ دن ہے تقریباً 2 سال ہونے کے آئے ہیں، وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آیا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا. تو ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے پورے اعتماد اور وثوق سے کر رہا ہوتا ہے، اس نے بھی کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا، کچھ نہ کچھ نالج ہوگا، کچھ نہ کچھ علم ہوگا. اب جیسے یہی مسئلے کو لے لیں، نماز کے وقت جو امامہ شریف پہن کے جماعت کروانے کا مسئلہ ہے، جتنی اس مسئلے کے حوالے سے سختی پائی جاتی ہے.
کہ جی نماز ہی نہیں ہوتی، حالانکہ حضور کی بارگاہ میں آپ دیکھیں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ثابت کر کے دکھائے کہ حضور نے ہر نماز ہی امامے کے ساتھ پڑھائی ہے۔ آپ کی یہ بھی سنت ہے، امامے کے ساتھ بھی پڑھائی ہے، بغیر امامے کے بھی پڑھائی ہے۔ یار جب دونوں سنتیں ہیں تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم کبھی امامہ شریف پہن کے پڑھا لیں، کبھی امامہ شریف کے بغیر پڑھ لیں، تو کیا حرج ہے اس میں؟ تو یہ سارے طریقے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں، اور اس وجہ سے ہمیں ان طریقوں میں اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم انہیں زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیں۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ تو احکام و مسائل میں سے چند باتیں تو خیر میں نے مطلقاً ذکر کر دیں، جن میں یہ چند ایک مسائل جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، تاکہ معاشرتی طور پہ بھی ہماری تربیت ہو سکے۔ ویسے نماز کا ترجمہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ کل کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے سجدہ صحاب سے متعلق۔ میری بات ہو رہی تھی جب ہم کورس ڈیزائن کر رہے تھے، کہتے ہیں یہ سجدہ صحاب پہ پورا ایک لیکچر مکمل ہو جائے گا۔ میں نے کہا مکمل کم ہے، جتنے سجدہ صحاب کے مسائل ہیں کم ہے۔ سجدہ صحاب کب واجب ہوتا ہے، کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، خاص طور پر ہر بندے کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اور اس وجہ سے ہم پتہ نہیں اپنی کتنی نمازیں جو ہے خدا نہ خواستہ خراب کر چکے ہیں، اور کتنی نہ پتہ ہونے کی وجہ سے آئندہ خراب کریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہاں سجدہ صاحب کرنا۔ ہم کہتے ہیں سجدہ صاحب یہ کوئی نہیں، اضافی چیزیں کر لیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے۔ یہ آپ کو انشاءاللہ کل ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے، کن صورتوں میں ہوتا ہے، کیا کیا اس کی کیٹیگریز ہیں، اور اس کے لیے نماز کے واجبات اور نماز کے فرائض وغیرہ تو لکھے ہوئے ہیں ادھر۔ کل نماز کے واجبات میں آپ کو سینڈ کروں گا، میرے آنے سے پہلے یہاں آپ لکھ دیجئے گا، تاکہ وہ لکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، اب سمجھانے میں آپ کو آسانی رہے۔ تو انشاءاللہ کل سجدہ صاحب کے مفصل طویل جو جتنے بھی اس کے ہیں احکام وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، اور اس میں پھر نماز کے احکام بھی ظاہر بات ہے، سجدہ صاحب بھی نماز کا حصہ ہے، تو نماز کے احکام بھی آپ کو کافی حد تک سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اللہ کریم ہماری ان معروضات کو قبول منظور فرمائے، میرا اور آپ کا شریک ہونا قبول منظور فرمائے، علم دین کے لیے ہمارا یہاں بیٹھنا ہمارے لیے توشہ نجات بنائے۔ اچھا میں ایک بات اگر اجازت ہو تو کرنا چاہوں گا، وہ آپ لوگوں کو بتایا کیا ہوگا کہ سرٹیفکیٹ وغیرہ آپ کو ملیں گے۔ ہو سکتا ہے اکثر لوگ سوچیں یار اس عمر میں سرٹیفکیٹ لے کے کیا کرنا ہے، کون سا ہم نے کوئی اپلائی کرنا ہے کسی مسجد کی خطابت کے لیے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ ایک تو اعزاز کے لیے ہوتا ہے کہ ہاں آپ نے واقعی حاضر ہو کر اس چیز کو آپ نے سیکھا ہے، دوسرا یہ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے ہوتا ہے کہ آج ہم نے سیکھا ہے اور ہم کافی کچھ سیکھ چکے ہیں، تو اگلے سال اگر ہم اس طرح کا کورس کرواتے ہیں تو آپ بھی اس میں شمولیت کریں، آپ بھی اس میں سیکھیں، آپ کے لیے بھی سیکھنے کے مواقع میسر آئیں گے۔ اور دوسرا اس سرٹیفکیٹ کا مقصد جو ہے نا، اگر آپ کی نیت ہو، اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن یہی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بطور دلیل بطور ثبوت رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائے کہ مولا 7 دن تو میں نے بھی تیرے دین کی خاطر لگائے ہیں، 7 دن تو میں نے بھی تیرے دین کو سیکھا ہے۔ صحابہ کرام نے باقاعدہ حضور سے اس طرح کے دستاویز لگا کر اپنے کفن میں حکم دیا کرتے تھے میرے کفن کا حصہ بنا دینا، فرشتے سوال کرنے آئیں گے، سوالوں کے جواب کے بدلے میں وہ تحریر وہ دستاویز جو ہے ان کو دکھا دوں گا، وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو حضور کا غلام آیا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک نیت ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی ڈگری ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس اور کوئی عمل ہو یا نہ ہو، ہم کل حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ سرٹیفکیٹ ہی پیش کر دیں، بولا ہمارے پاس تو یہی ہے کہ ہم نے 7 دن جو ہے وہ دین کی خاطر، جبکہ لسی پی کر بڑا دل کرتا تھا سونے کو، ہم نے گھنٹہ گھنٹہ برداشت کیا ہے، سونے کو نیند کو دور بھگایا ہے، سحری کر کے جاگنا بڑا مجاہدانہ کام ہے، ہماری تو عادت ہے، آپ کے لیے بڑا مجاہدانہ بڑا مشقت طلب کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، جو کوشش کرتا ہے تھوڑی سی مشقت برداشت کرتا ہے، اللہ کریم اسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اچھا اتنی دیر میں آپ لوگ سوال پوچھ لیں تو میرے خیال میں آپ جس جس کے جو بھی سوال ہیں آپ یاد رکھیں، اٹینڈنس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سوال جو آپ کا سیشن ہوگا مختصر سا۔ ایک چیز واضح کر دوں، میں اگر آج کسی کا نام نہ لوں تو یا تو اس کا نام میرے پاس نہیں لکھا ہوا یا پھر اس کی حاضری شارٹ ہو گئی ہے۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو بعد میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔
محمد حسین، محسن علی خان، اسامہ محسن، ولید شکور، احمد محمود، محمد فاروق، محمد عرفان، عبد الرحمان، محمد عرفان رکن الدین، عبداللہ ہاشمی، عبید اللہ، احمد مصطفیٰ، احسن فاروق، بشارت علی، وائز محمود، مبشر علی سن آف محمد قوید، محمد افضال، وقار احمد، آفاق